الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج جو ہم ٹاپک کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان میں افراط زر کا علاج۔ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کیا اسباب ہیں افراط زر کے پاکستان میں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو افراط زر کا مسئلہ ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ افراط زر ہے کیا؟ جب بہت زیادہ رقم سے بہت تھوڑی چیزیں ہیں اور اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو تو اس چیز کو افراط زر کہا جاتا ہے۔ اور ملک میں بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ماہرین جو ہے مندرجہ ذیل اقدامات تجویز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے زرعی پالیسی، کس کی بات ہے؟ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ حکومت جو ہے دو طرح کی پالیسیز جو ہے اختیار کرتی ہے۔ ایک ہوتی ہے زرعی پالیسی اور دوسری ہمارے پاس ہوتی ہے مالیاتی پالیسی۔ تو زرعی پالیسی میں ہم نے چیپٹر نمبر 4 میں پڑھا تھا کہ حکومت کن طریقوں سے زر کی قدر کو مستحکم رکھتی ہے۔ اس میں ہمارے پاس شرح بینک میں اضافہ تھا، کھلے بازار کا عمل تھا، اس کے ہم نے معیاری اور مقداری طریقے جو ہیں وہ دو طریقے پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو زرعی پالیسی کے تحت ہم زر کی مقدار اور گردش کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ زر کی مقدار میں اضافہ قیمتوں میں اضافے کا باعث نہ بنے۔ اسٹیٹ بینک جو ہے اس سلسلے میں کئی اقدامات کرتا ہے، مثلاً شرح بینک میں اضافہ، بانڈز اور سیکیورٹیوں کی فروخت۔ تو ان ساری چیزوں سے زر کی قدر جو ہے وہ مستحکم رہتی ہے۔ اشیاء کی پیداوار میں کہتے ہیں اگر ہم اضافہ کریں، ملک میں زراعت، تجارت، کان کنی، نقل و حمل اور مواصلات جیسے شعبوں کو ترقی دی جائے، زرعی شعبے کی اصلاح کے لیے سیم تھور کا خاتمہ، اچھے بیجوں، مصنوعی کھاد، جراثیم کش ادویات کا استعمال اور جدید طریقہ کاشتکاری اپنانا ضروری ہے۔ جبکہ صنعتی شعبے کی پیداوار بڑھانے کے لیے نجی سرمایہ کی حوصلہ افزائی اور صنعتی خام مال کی فراہمی اور ٹیکسوں کی مراعات ضروری ہیں۔ تیسرے نمبر پر آبادی پر مؤثر حد تک کنٹرول کیا جائے تاکہ اشیاء کی طلب اس کی رسد کے برابر رہے، کہ اگر آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا تو اشیاء کی طلب بھی بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ طلب رسد سے بڑھ جاتی ہے اور قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرح سے اسے کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ آبادی کو کنٹرول کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پر کہتے ہیں کہ جو منافع خوری کا رجحان ہے اسے کم کیا جائے۔ تاجر حضرات جو ہیں وہ ناجائز منافع نہ کمائیں بلکہ ایک مناسب حد تک منافع اپنائیں تاکہ صارفین کو قیمتوں کی اضافے کے بوجھ سے بچایا جا سکے۔ پھر اس کے علاوہ ذخیرہ اندوزی اگر ہوگی، چور بازاری ہوگی، اسمگلنگ ہوگی تو کیا ہوگا؟ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ سماج دشمن عناصر سے معاشرہ پاک ہو اور ملکی اشیاء ضروریات کے مطابق ملک میں رہیں گے۔ اگر ذخیرہ اندوزی ہمارے پاس ہوگی، اشیاء میں مارکیٹ کی کمی ہو جائے گی، مارکیٹ میں اشیاء کی کمی ہو جائے گی، رسد جو ہے وہ طلب سے کم ہو جائے گی، طلب زیادہ ہونے کی وجہ سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ مالیاتی پالیسی کے ذریعے دولت کی تقسیم کو مساویانہ، مالیاتی پالیسی میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس جو ڈفرینٹ شرح سے ٹیکس لگائے جاتے ہیں تو امیروں پر مستزائد ٹیکس لگانے چاہیے کہ جیسے جیسے ان کی آمدنی زیادہ ہوتی جائے ٹیکس کی شرح بھی بڑھتی جائے۔ اور اس رقوم کو کہاں پر خرچ کرنا چاہیے؟ غریبوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 7 نمبر پر ہے کارخانوں میں مزدوروں اور مالکان کے تعلقات کو بہتر بنایا جائے تاکہ ہڑتالوں اور تالہ بندی کی نوبت نہ آئے اور پیداوار میں کمی واقع نہ ہو۔ اشیاء ضروریات کی برآمد کو کم کیا جائے تاکہ ملک میں ان کی قلت نہ ہو اور ان کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہو۔ کسی بھی چیز کی قیمت میں
کب اضافہ ہوتا ہے؟ جب اس کی رسد جو ہے وہ طلب سے کم ہو جاتی ہے۔ تو اب ہمارا مقصد، ہم افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ایسے اقدامات کرنے ہیں جن سے اشیاء کی رسد جو ہے وہ کم نہ ہو۔ جو اشیاء ملک میں کم مقدار میں پیدا ہوتی ہیں انہیں درآمد کیا جائے تاکہ ملک میں وہ ضرورت کے مطابق دستیاب ہو سکیں اور ان کی قیمتوں کا مناسب معیار برقرار رکھے۔ انتظامیہ کے اخراجات اور غیر ضروری اخراجات میں کمی کی جائے۔ بچتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے مختلف اقدامات کیے جائیں۔ اس مقصد کے لیے حکومت کی انعامی بانڈ اسکیم، ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ، پوسٹل لائف انشورنس وغیرہ کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ نمود و نمائش ترک کر کے اگر ہم سادگی کو اپنائیں تو بھی افراط زر کی شدت میں کمی آ سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ملک میں سیاسی امن و امان ہونا ضروری ہے تاکہ مزدور اور مالک کے تعلقات کے پیش نظر پیداوار میں اضافہ ہو۔ سرمایہ کار کھلے دل سے سرمایہ کاری کریں۔ منظم اور مربوط معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے پیداوار کے حجم کو بڑھایا جا سکے۔ عارضی اقدامات کے تحت بعض بنیادی ضرورت کی اشیاء، آٹا، چینی، گھی، پیٹرول، گوشت، کپڑے وغیرہ کی قیمتوں پر کنٹرول نافذ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اشیاء کو راشن ڈپوؤں کے ذریعے سپلائی کیا جائے، جبکہ بنیادی اشیاء کی فراہمی کے لیے فیئر پرائس شاپ اور یوٹیلیٹی سٹورز وغیرہ کھولے جائیں۔